अस्सलाम वालेकुम। अरशद शरीफ का दस्ते खाकी आ गया है पाकिस्तान में, और ऐसे जो हादसात होते हैं कोई रातों रात नहीं हो जाते। ऐसे हादसात के पीछे मुहर्रिकात होते हैं। इन मुहर्रिकात को समझना, जानना और फिर उसकी बेकनी करना, ये हुकूमत और उसके अदारों की जिम्मेदारी होती है। आज खबर लगी थी कि हमारी आर्मी की तरफ से ये कहा गया है कि हुकूमत को दरख्वास्त दी गई है कि आप इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं और इसकी तहकीकात की जाएं। और साथ ये भी कहा गया है कि फौज पर जो बराह रास्त तनकीद या इल्ज़ाम हो रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस खबर को जब मैंने पढ़ा है तो मैंने कहा कि कुछ अर्ज करना चाहिए। ये अच्छी बात है कि फ़ौज ने जुडिशल कमीशन के लिए दरख्वास्त दी कि इसका ये कैम किया जाए और इसकी जो गैर जानिबदाराना ट्रांसपेरेंट तरीके से तहकीकात हों, ताकि जो कत्ल है वो उसके जो किस तरह कत्ल हुआ, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे और कौन ज़िम्मेदार था, ताकि उसको जो है ज़िम्मेदार को उसको सामने लाया जा सके और तयन किया जा सके, ज़िम्मेदार का भी और किसकी ज़िम्मेदारी क्या थी उसका भी तयन हो सके। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि अपने इदारों से कि कोई भी मामलात होते हैं, कोई भी सानियात होते हैं, हादसात होते हैं, उसके पीछे मुहर्रिकात होते हैं। अगर इन मुहर्रिकात को रोका जाता तो एक बड़े साने से बचा जा सकता था। ये सानिया इस वजह से है कि आप ये ना समझें कि एक साफ़ी है वो कत्ल हो गया, कोई ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि ये पाकिस्तान की बदनामी है, पहली बात यह है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान साफत के हवाले से साफ़ियों के खिलाफ एक ख़तरनाक तरीन मुल्क समझा जाता है। पहले चंद जो मालिक ख़तरनाक हैं उनमें हमारा नाम आता है और हमको इस बदनामी और ज़िल्लत से भी बचना है। और इसके अलावा जो हमारा एक चेहरा सामने आता है, एक गैर ज़िम्मेदार कौम है, तो हमें उस चेहरे को भी बेहतर बनाना है। फिर ये जो मुहर्रिकात थे उसको भी रोकना हमारी ज़िम्मेदारी थी, हमारी हुकूमत की, हमारे अदारों की ज़िम्मेदारी थी। मैं तो बिला खौफ कहूँगा कि इस वक्त अगर कोई अदारा मजबूत तरीन अदारा हमारा है तो वो हमारी पाकिस्तान की आर्मी है या फिर अदलिया है। तो पाकिस्तान की आर्मी के हवाले से पहले भी बात हो रही थी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, मसलन ये कि जमील फ़ारूकी के हवाले से उनके साथ जो कुछ हुआ, या फिर दूसरे गिल साहब के हवाले से, अब जो हमारे सेनेटर हैं उनके हवाले से। तो ये मुसलसल जो इशारे किए जा रहे थे, तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही इशारे ये किए जाते हैं। तो इस बात से बहुत ही तकलीफ़ होती है कि हमारे इदारे जो न्यूट्रल हैं या उनको होना चाहिए। तो अगर हम उनको बदनाम करेंगे या अगर हम बदनाम नहीं करते तो वो खुद अगर गैर जिम्मेदारी कोई ऐसी करते हैं जिससे उन अदारों की बदनामी होती है, तो ये हमारी कौम, पाकिस्तानी कौम के लिए शर्मिंदगी से कम नहीं होती। सवाल यही है कि आखिर इस मुहर्रिकात को क्यों नहीं रोका गया। देखें, अब इस तरह कभी हुआ है, इस तरह मार्शल दौर में होता था, शायद वहाँ उस दौर में भी इस तरह ना होता हो कि साफ़ियों के साथ ये सलूक कि आपने अपने कपड़े उतार दिए। अब एक शरीफ आदमी अगर आप नंगा कर देते हैं तो उससे बढ़ के उसकी बेइज्जती और ज़िल्लत और रुसवाई क्या हो सकती है। एक बंदा पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है, ठीक है जी, उसके साथ आपने क्या सलूक किया। अच्छा, उसके बाद ये अब जो सेनेटर साहब हैं, सवाती साहब हैं, अब देखिए ये 75 ईयर्स ओल्ड पर्सन है, उनके साथ हमने क्या सलूक किया। ये बात अब हम ये बात करते हुए भी शर्म आती है कि आप उनके कपड़े उतार दें। अब कपड़े किसने उतारे हैं? अब मैं तो ये नहीं कहता कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट या कोई कौन ज़िम्मेदार है। बात तो ये है कि हुकूमत जो वक्त है वो ज़िम्मेदार है या नहीं है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है या नहीं किया है। पुलिस एक अदारा है या नहीं है। पुलिस को क्या कानून इजाज़त देता है किसी के कपड़े उतारने की या नहीं देता। अगर ये कानून इजाज़त नहीं देता तो कानून किसके लिए है? क्या ये कमज़ोर लोगों के लिए है? क्या अदारे जो हैं वो कानून के पाबंद नहीं हैं? ये जो हुकूमत है वो पाबंद नहीं है? अगर ये हुकूमत कर रही है, अगर ये पुलिस कर रही है और उंगली फ़ौज पर उठ रही है, तो फिर फ़ौज जो है, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे चीफ साहब हैं, वो क्यों खामोशी से इसको बर्दाश्त कर रहे हैं? उस वक्त भी इनको चाहिए था कि ये इस बात को क्लैरिफाई करते और अपने आप को न्यूट्रल ऐलान करते, बबांग दोहल ऐलान करते कि फ़ौज का इससे कोई तल्लुक़ नहीं है। अगर आपकी खामोशी आपने रखी है तो ये भी हमारे लिए नुकसान का सबब बनी है कि आप क्यों उसको जवाब नहीं दिया, या क्यों आपने आपको सियासत से अलग करने का को वाज़े
پیغام اور واضح طور پر کیوں نہیں کیا گیا؟ تو یہ تکلیف دہ بات ہے ہمارے لیے، اس قوم کے لیے، کہ آپ نے خاموشی کیوں اختیار کی رکھی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک شریف آدمی، جو ایک حساس آدمی، جو عام لوگوں کی طرح شاید نہیں تھا، اس نے اپنے اس سے پہلے کہ اس کے کپڑے اتارے جاتے، اس سے پہلے کہ پولیس اس کو کسٹڈی میں لیتی، اس پر تشدد کرتی، اس کو ہیومیلیٹ کرتی، اس کو بے عزت کرتی، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اس ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ اب باہر چلا گیا ہے تو اس کے بعد وہاں سے اس کو 48 گھنٹے کا، اب مجھے نہیں پتا کہ 48 گھنٹے کا ان کو ٹائم نکلنے کا وہاں سے دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا، لیکن جو بات سنی جا رہی ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر ان کو ملک چھوڑنے کا کہا گیا۔ تو اب یہ ملک چھوڑنے کا اگر کہا گیا تو سوال یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے کوئی اس حکومت سے رابطہ نہیں کیا کہ اس کو ڈیپورٹ کیا جائے وہاں سے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہاں کی جو حکومت ہے اس نے کیوں ڈیپورٹ کیا؟ آخر کیا وجوہات تھیں کہ وہاں کی حکومت نے ڈیپورٹ کر کے وہاں اس کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا؟ سوال تو یہ ہے کہ اس حکومت کو کیا ضرورت تھی؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب پھر وہاں پر جو ہوا ہے وہ حادثہ ہے یا ٹارگٹ کلنگ ہے، تو اس کو اب کس کی ذمہ داری ہے؟ ظاہر ہے حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے، ہمارے خفیہ ادارے جو ہیں وہ بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، اس حکومت سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں متضاد خبریں آ رہی ہیں، پولیس کچھ کہتی ہے، وہاں پر میڈیا پریس جو ہے اور جو براڈ کاسٹرز ہیں، چینلز ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر ایک کا فرق ہے، ہر کنٹراڈکشن ہے، تضاد ہے، کوئی بات جو ہے قابل قبول نہیں، قابل یقین نہیں۔ تو یہ بھی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ پھر یہ ناکامی کس کی ہے؟ اب یہ دیکھیے نا، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یا تو جمہوریت ختم کر دی جائے، اگر یہ جمہوریت ہے تو پھر آپ کو تنقید تو برداشت کرنی پڑے گی، اتنی بھی بھلے بڑی تنقید آپ پر کی جا رہی ہو تو آپ کو تو برداشت کرنا پڑے گا، یا تو پھر اس نظام کو لپیٹ دیں اور کوئی نظام اور لے آئیں جس کے اندر آپ جو ہے عوام آپ پر تنقید نہ کر سکے، جو چینلز ہیں وہ آپ کی کمزوریوں کو اجاگر نہ کر سکیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ تنقید کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، اس طرح ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہے، کہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، آئینہ سچ دکھاتا ہے۔ اس لیے جو تنقید ہوتی ہے، تنقید تو ایک آئینہ ہوتا ہے، اور تنقید کرنے والوں کے تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ نے میری جو تنقید مجھ پر کی ہے تاکہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکوں، تاکہ میں اگر پٹڑی سے ہٹ گیا ہوں تو اپنے آپ کو ٹھیک راہ پر چلا سکوں۔ تو تنقید اگر آپ برداشت نہیں کرتے تو پھر آپ جمہوری کفتوں میں سے نہیں ہیں اور جمہوریت پر یقین نہیں رکھتے، جمہوریت کے ساتھ چل نہیں سکتے، اور آپ جمہوریت کے لمبردار نہیں ہیں، تو پھر اس نظام کو چھوڑ دیں، اب بیٹھ کر کوئی ایسا لائے عمل بنائیں کہ یہ تنقید نہ ہو، اور یہ جو احتساب کی بات کرنے والے خاموش ہو جائیں، اور پھر کوئی جس طرح کرتا چلا جائے، اور جس طرح مرضی ہے حکومت وقت پہ جو لوگ بیٹھے ہیں جو چاہیں کریں، ان پر تنقید، وہ تنقید سے بالا تر ہیں۔ جس طرح آپ عدلیہ پر تنقید نہیں کر سکتے، چیف جسٹس پر سیاسی طریقے سے تنقید نہیں کر سکتے، آرمی چیف پر نہیں کر سکتے، تو پھر نظام ایسا لے آئیں کہ جس میں آپ جو ہے وزیر اعظم پر بھی تنقید نہ کریں، آپ سیاست میں بھی لوگ جو ہے تنقید کو ختم کر دیں، اور ایک ایسا ڈکٹیٹرشپ والا نظام لے آئیں کہ آپ پر تنقید نہ ہو۔ ورنہ اگر جمہوریت کے ساتھ چلنا ہے تو آپ کو تنقید تو برداشت کرنی پڑے گی۔ تو سوال یہ چل رہا تھا کہ محرکات ہوتے ہیں، اب محرکات کیا تھے کہ اس کو وہاں سے چھوڑنا پڑا۔ تو اب ذمہ داری کس کی ہے؟ اداروں کی ذمہ داری ہے۔ محرکات تو پیدا کیے گئے، اب جو بھی شریف لوگ تھے ان کو اور آپ پر تنقید کرتے تھے، حکومت پر تنقید کرتے تھے، تو کیا پھر ان کو ظاہر ہے یہاں اگر رہتے ہیں تو پھر کیا تھا؟ پھر ان کے لیے تو خطرات تھے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے گھر کے باہر، رہائش کے باہر ایک تھریٹ تھا، ایک موومنٹ رہتی تھی، پولیس وغیرہ یا کوئی دوسری جو قوتیں تھیں جن کو بعض دفعہ پہنچا نہیں سکتا بندہ، لیکن نظر آ رہی ہوتی ہیں، معلوم نامعلوم قوتیں ہوتی ہیں جو آپ کو ڈرا رہی ہوتی ہیں، ہراساں کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ نظر آتا ہے۔ تو ظاہر ہے آخر ملک چھوڑنا کیوں پڑا ان کو؟ وہ جان بوجھ کر تو کوئی اپنا ملک چھوڑ کے باہر نہیں جاتا، اور پھر وہ کس طرح قسم پرسی سے وہاں رہ رہے تھے، جس طرح وہ زندگی ایام جس طرح بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ وہاں پر رہ رہے تھے، اس طریقے سے تو کوئی شوق سے تو نہیں رہ سکتا۔ یہ اس کی مجبوری تھی ارشد شریف صاحب کی کہ وہاں پر وہ رہ رہے تھے جس حالات میں رہ رہے تھے، تو یہ محرکات پیدا کیے گئے، محرکات موجود تھے، ان کو ڈھونڈنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اداروں کی ذمہ داری ہے۔ میں تو اپنی فوج جو ہے، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار سیاستدان ہیں کہ فوج کو انوالو کرتے ہیں، ہماری فوج کو، ہماری دنیا کی بہترین فوج ہے، ان کو ہم نے خود ہی سیاست کے اندر ڈالا ہوا ہے، ورنہ سیاست میں فوج کا تو کوئی کام نہیں ہے۔ جب آپ سے کام نہیں سنبھلتے، جب آپ سے سیاست نہیں ہوتی، جب آپ وکٹمائز کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن کی، دوسرے لوگوں کی، تو آپ ان کا سہارا لیتے ہیں، تو پھر ان کا سہارا لیتے ہیں، ان کو خود لے کے آتے ہیں۔ اگر سیاستدان
میچور ہو جائیں تو فوج خود بخود سیاست سے دستبردار ہو جائے گی، سیاست میں کسی بھی طرح کا دخل دینے سے دستبردار ہو جائے گی. فوج کبھی آ نہیں سکتی جب تک آپ ان کو دعوت نہ دیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ بغیر ثبوت کی فوج پر بھی انگلیاں اٹھائیں. اگر جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو آپ اگر ان پر انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ بھی ہمارے ادارے کی بدنامی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اگر یہ کمیشن بن جاتا ہے، جوڈیشل کمیشن، تو اس سے تعین ہو سکے گا کہ اس کے ذمہ دار کون تھے. لہٰذا آئیے دعا کریں کہ جس طرح پاکستان کے اندر ہمیشہ انکوائریاں ہوتی ہیں اور کمیشن بنتے ہیں لیکن اس کے نتائج نہیں نکلتے، اللہ کرے اس دفعہ اس کا ضرور نتیجہ نکلے تاکہ قوم کے سامنے آ سکے اور قوم دیکھ سکے کہ اس کی محرکات کیا تھے. اللہ ہمارا حامی ناصر.